میرے جلدی جانے کا سبب یہ ہے کہ کہیں میری اولاد کے منہ کے اندر وہ لقمہ کے جس میں شفا ہے کہیں یہ نہ چلا جائے۔ اس وقت تو میرے آقا اگرچہ یہ ماحول نہیں تھا، آج کے ماحول کی حضور یہ بات بتا رہے تھے کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، فرمایا کہ ما آخذ منہ، جو چیز وہ حاصل کریں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ چیز حاصل حرام طریقے سے کی یا حلال طریقے سے، بس انہیں مل گئے، وہ اسی پہ توکل کریں گے کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی۔ حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ ورنہ لوگوں پہ وہ زمانہ آئے گا کہ وہ اس کی طرف غور نہیں کریں گے۔ اس لیے آج جو اس چیز پہ غور کر لے، اپنی کمائی پہ غور کر لے کہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے، تو رب ذوالجلال اس کے اس عمل پر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہر کوئی زیادہ کمانے کی ہوس میں ہے کہ بس میں زیادہ کما لوں، مال میرے پاس زیادہ جمع ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا مال بڑھنے کی ہرس نے لوگوں کو اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ ہرس انہیں قبر میں لے گئی، لیکن ان کی یہ ہرس ختم نہ ہوئی۔ قبروں میں چلے گئے پھر بھی مال بڑھانے کی ہرس ختم نہ ہوئی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ہرس بات بندوں میں اتنی ہوتی ہے، اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے، ایک وادی سونے کی اگر کسی کے پاس آ جائے، وہ اس پہ شکر نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا ایک وادی ملی ہے ایک اور مل جائے۔ ایک جو ملی ہے اس پہ شکر نہیں، وہ تقاضا کرے گا کہ ایک اور مل جائے۔ یہاں تک لوگوں کی ہرس بڑھ جاتی ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں چلا جا، پھر بھی لاکھوں والا اوپر دیکھے گا کہ کروڑوں والے بھی ہیں، تو وہ تمنا کرے گا کہ میرے پاس کروڑوں ہوں۔ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ہرس بڑھے گا، ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر تم شکر ادا کرو گے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اس سے بہتر بنایا اور مجھے اللہ نے اس سے زیادہ مال عطا کیا، پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے پھر کبھی بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، پھر ہر لمحہ تمہاری زبان سے شکوہ نکلے گا کہ اللہ اگر اسے اتنا دیا ہوا ہے تو میرے پاس اتنا کیوں نہیں؟ ہرس بھی بڑھے گی، شکر بھی ادا نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے اس سے میں زیادہ دیتا ہوں، لیکن جو نہ شکری کرے، میرا شکر ادا نہ کرے، جو دیا ہوتا ہے میں اس سے وہ بھی چھین لیتا ہوں، وہ بھی اس سے لے لیتا ہوں، وہ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ لہٰذا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں اس عمل پہ عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔